السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ مالا کی 9th ایپیسوڈ نہیں آئی اور لوگوں نے کیا حل کر دیا ہے، تکے لگا لگا کے یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اتنے خراب تکے جب سے 8th ایپیسوڈ آئی ہے نا، بلکہ پہلی ایپیسوڈ سے ہی بندوں کے تکے شروع ہو گئے تھے۔ شروع میں سب نے کہا کہ یہ جو ماہر فرید ہے یہ ولن ہے، پھر اس کے بعد جب جیسے پتہ چلا کہ نہیں کیف جو تھا وہ تو ایویں ہی سا تھا، اصل جو ہیرو ہے وہ ماہر فرید ہی ہے، تو پھر سرکار کون ہے یہ کنفیوژن سٹارٹ ہو گئی۔ سب نے کہا جی مالک سرکار ہے، کیونکہ دو مالک کے بال سفید ہیں اور سرکار کے بھی بال سفید ہیں، تو اس پوائنٹ کو انہوں نے پکڑ کے کہا کہ مالک جو ہے وہ سرکار ہے۔ لیکن اب ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا کہ سرکار تمہاری نگینہ آنٹی تھی، جو کہ بڑی نیک سی تھی اور جو ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی۔ انہوں نے تو ماہی کی بیٹی کو گھٹی بھی ڈال دی ہے، مجھے اس کی بہت ٹینشن ہے۔ مالا کے نا بہت سارے گروپس بن چکے ہیں فیس بک پہ اور انسٹا پہ نا، تو میں ان کو فالو کیا ہوا ہے اہم دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ تو بندے جی ایسے اب بندے عباد کو پکڑ کے بیٹھ کے ہیں کہ نہیں عباد یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن میرے خیال سے کافی ساری جو سٹوری ہے نا وہ اب سولو ہو چکی ہے۔ پاسٹ کا جو کچھ تھا وہ سولو ہے، صرف فیوچر کی جو چیزیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، اور وہ بھی پتہ چل جائیں گی جیسے جیسے ایپیسوڈ گزریں گی آبویسلی۔ لیکن پاسٹ میں بھی فیوچر کے کچھ ہنٹس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے اگنور کر دی ہیں، جن پہ ہم نے بالکل بھی غور و فکر نہیں کیا۔ لیکن میں ہوں نا، میں نے اتنی محنت کی ہے 3-4 دن سے، میں ساری ایپیسوڈز کو بار بار دیکھے جا رہی ہوں، کہیں مجھے کوئی پوائنٹ مل جائے، اور آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ مجھے ایسے بہت سارے پوائنٹس ملے ہیں۔ چلیں جی باری باری ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ جس پہ ہم نے غور و فکر کرنی ہے وہ ہے کار کریش۔ اگر ایپیسوڈ 1 میں ہم لوگ جائیں تو اس کے پہلے سین میں ہی ہماری جو پوئم سٹارٹ ہوتی ہے وہ کار کریش سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں تھوڑا آگے جانے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کیف ماہر فرید کو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ایک بات اسے پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا، مطلب ماہر کچھ عرصہ زیر علاج رہا ہے، اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دے دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور نہ جانے کیسے لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر چلا آیا، اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کے تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز دی گئی ہے، وہ یہ کہ ماہر کچھ عرصہ زیر علاج رہا ہے، مطلب اس پہ کچھ جادو ہوا ہوگا آبویسلی، یا پھر کچھ ایسا ہوا ہوگا جس سے لوگوں نے مطلب اس کی فیملی نے اسے مینٹل ہاسپٹل میں کروا دیا ہوگا ایڈمٹ، تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اور پھر جو ماہر کا اسٹیپ فادر ہے اس نے کچھ ایسی کاروائیاں کی ہوں گی اور سارا کچھ اپنے نام کرا لیا ہوگا، لیکن سب کچھ قانونی شکل ہونے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی کار کریش میں۔ کار کریش امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو ماں اور بہن ہے وہ کار کریش میں نہیں مری تھی، وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز آ گئی۔ تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ 2 سال پرانی یہ بات ہے۔ اچھا، اسی طرح ایپیسوڈ 1 کے اگر ہم تھوڑا اگلے سین میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب مالا عزا کی مہندی پہ جاتی ہے اپنی اماں کے ساتھ، تو نگینہ بیگم حور جہاں کو بتاتی ہے کہ زیاد کی منگیتر کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، کار کریش۔ ایپیسوڈ 3 میں اگر ہم لوگ جائیں تو اس کی تھوڑی زیادہ میں ڈیٹیل ملتی ہے۔ جب نگینہ بیگم کشمالہ کے گھر میں آتی ہیں اور حور جہاں سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں، بس بہن کیا بتاؤں، نگینہ آنٹی گہرے دکھ سے بولیں، اتنی پیاری بچی تھی، انگلینڈ میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کی سالگرہ تھی، اس دن بیکری سے کیک لینے جا رہی تھی، ایک امیر بوڑھے نے اپنی کار سے اس کی کار کو ٹکر دے ماری۔ اچھا، اب امیر بوڑھا کون ہے؟ میرے خیال سے یہ شمس بھی ہو سکتا ہے، مالک بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، ماں نے افسوس سے انہیں دیکھا، اس بوڑھے پہ کیس وغیرہ نہیں چلا؟ کہاں، اس کے نفسیاتی بیٹے نے الٹا ہماری بچی پہ الزام لگایا کہ اس نے بوڑھے کو ٹکر ماری ہے۔ زیاد کا ویزا نہیں تھا اس لیے وہ UK نہیں جا سکا۔ اب ہم سبرینا کے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اچھا جی، تو یہاں پہ جو میرا پوائنٹ تھا کار کریش والا، اس سے کافی کچھ کلیئر ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ ماہر کے جو فادر ہیں ان کی بھی کار کریش میں ڈیتھ ہوتی ہے، جو زیاد کی منگیتر ہے اس کی بھی کار کریش میں ڈیتھ ہوتی ہے،
اور ایک تو یہ کہ 2 سال پہلے کی اگر بات کریں تو ماہر کو کچھ اس پہ جادو ہوا ہوگا ایسا کچھ کہ، یا پھر اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہوگی تو اس کو مینٹل ہاسپٹل میں انہوں نے ایڈمٹ کرا دیا ہوگا. یہ ایک پوائنٹ ہے. اور ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ مجھے لگا تھا ان کی پوری فیملی کا اکٹھا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن نہیں، وہ جو اس کی ماں بہن ہے، ماں اور بہن ہی، ہاں، تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہیں. ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہے کہ جو سبرینہ تھی، زیاد کی بیگم، زیاد کی سوری منگیتر، وہ کہاں پہ رہتی تھی؟ انگلینڈ میں. ماہر کہاں رہتا تھا؟ انگلینڈ میں. تو یہ بھی کنیکشن ہے. وہ بیکری جا رہی تھی، بیکری بیربل فرید کی ہے، وہ بھی تھوڑا کنیکشن بنتا ہے. لیکن انگلینڈ میں تو بیربل کی بیکری نہیں ہے نا. یہاں سے میرے خیال سے اس کنیکشن کو ہم لوگوں نے کاٹ دینا چاہیے. اینی وے، نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں. اچھا، جو نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ میں نے انتہائی CID کے ACP پردیمن بن کے نکالا ہے. شاید آپ کو ہنسی بھی آئے، لیکن میری یہ مائنڈ میں پوائنٹ آیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اگر آپ لوگ ایپیسوڈ 1 میں جائیں، ایپیسوڈ 1 میں اگر آپ لوگ دیکھیں، جب کیف اور ماہر کی ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دم کمرے میں خاموشی چھا جاتی ہے. خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی، جنہیں وہ صوفے کے ہتھے سے عادتاً رگڑ رہا تھا. مطلب اسے عادت ہے صوفے کے ہتھے پہ ناخنوں سے ٹک ٹک کرنے کی. ٹھیک ہے، یہ بات مائنڈ میں رکھیں. ایپیسوڈ 2 میں جائیں. ایپیسوڈ 2 میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کیف اور ماہر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا. وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا. ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں. پیانو، ٹھیک ہے، پیانو کو مائنڈ میں رکھیں، خوبصورت ہاتھوں کو مائنڈ میں رکھیں. ایپیسوڈ 8 میں آ جاتے ہیں. ایپیسوڈ 8 کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جب ماہر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور مالک کو پتہ چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ صوفے کے ہتھے پہ نادیدہ پیانو بجاتی انگلیاں تھم گئیں. پیانو، مالک بھی پیانو بجاتا ہے، اور مطلب ہاتھوں سے صوفے پہ، اور ماہر بھی بجاتا ہے. یا تو یہ ویسے ہی بات ہو گئی ہے یا تو اس کا کوئی گہرا کنیکشن ہے. مجھے نہیں اس کی کوئی سمجھ آئی تھیری، لیکن میرے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے. 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوئی ہے تو اس لیے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے فوٹو ایلبم. فوٹو ایلبم کو ایپیسوڈ 1 میں ہی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. اس کے علاوہ کسی ایپیسوڈ میں بھی اس کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا گیا. ایپیسوڈ 1 میں جب کیف آتا ہے ماہر فرید کے پاس، جب ان کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو ماہر فرید نے، اب پڑھتی ہوں آگے سے، ماہر فرید نے لیدر ڈائری کھولی. کیف کی نظریں نیچے جھکیں. وہ جیسے ڈائری سمجھ رہا تھا، وہ دراصل فوٹو ایلبم تھی. اگلی لمحے اس کا سانس رک گیا. پہلے صفحے پہ اوپر نیچے 2 تصویریں تھیں. اوپر والی تصویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کی تھی، وہ اس میں مسکرا رہی تھی. نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیل و نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں. وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی. وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹانے لگا. ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویر. تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں. اس نے چھٹا صفحہ پلٹایا تو وہ خالی تھا. اس نے اوپر والے خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی. نچلی جگہ بھی خالی تھی. اچھا، تو اس پیراگراف سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں وہ یہ کہ اس میں صرف لڑکیوں کی تصویریں ہیں، ٹھیک ہے، اور چھٹا صفحہ پلٹایا مطلب 5 لڑکیوں کی تصویریں ہوں گی پہلے اور چھٹی مالا ہے. اس میں جو میری تھیری آتی ہے نا، جو مجھے مائنڈ میرا جہاں تک چاہتا ہے، اب پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں، اور یہ ابھی تک کسی نے بھی ایسا تکا نہیں مارا ہوگا جو میں مارنے لگی ہوں. میں نے یہ ساری بات نکالی ہے اس بات سے کہ اب تک ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ جو نگینہ بیگم ہیں وہ سرکار ہیں، وہ جادو کرتی ہیں، تو انہوں نے مختلف لوگوں پہ جادو کیا ہوگا. لیکن جادو والے لوگوں کی اس میں تصویریں نہیں ہیں، کیونکہ یہ صرف لڑکیوں کی تصویریں ہیں. لڑکیوں پہ بھی جادو ہوا ہوگا اوبویسلی، انہی لڑکیوں کی شاید تصویریں ہوں گی. ایک اور بات، زیاد کی منگیتر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس تصویر میں جو لڑکیاں ہیں ان کی بھی موتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات مائنڈ میں رکھیں. دوسری بات یہ مائنڈ میں رکھیں، زیاد کی پرسنالٹی آپ دیکھیں، وہ جو مالا کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو نہیں، اس کی اصلیت دیکھیں جو 8 ایپیسوڈ میں کلیئر ہوئی ہے. وہ یہ کہ وہ اتنا کوئی گیا گزرا انسان ہے، وہ اپنی ماں کو مار رہا ہے. مطلب وہ اپنی ماں کی قربانی دینا چاہتا ہے، بھئی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے مالا مل جائے. مطلب وہ اتنا سائیکوپیتھ ہے، وہ اتنا زیادہ جنونی ہے کہ اسے جو چیز چاہیے وہ پھر چاہیے. وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا.
اور اس کی جو اماں ہیں نگینہ بیگم، وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو مار رہی ہیں کہ ٹھیک ہے میں مر جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میرے بیٹی کی ضد پوری ہو جائے، میرے بیٹی کا جنون پورا ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ تو اب جو میں تھیری پیش کرنے جا رہی ہوں اس کو دل تھام کے سنیں۔ زیاد ایک سائیکوپیتھ ہے جو کہ لڑکیوں کو، جن کو پسند کرتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، وہ آبسیسڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ان لڑکیوں کو حاصل کرتا ہے اور پھر ان کو مار دیتا ہے، کیونکہ تب تک اسے کوئی اور لڑکی پسند آ جاتی ہے یا پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ آئی نو اٹس ویئرڈ، پر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی اماں کی قربانی جب دے سکتا ہے، وہ اتنے عرصے سے سحر عشق کر سکتا ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ ڈائری میں سے 5 ہی لڑکیاں ہیں، 5 لڑکیوں، اور اس کی عمر بھی اتنی ہے کہ 5 لڑکیوں کو وہ مار سکتا ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں ہی دوبارہ جاتے ہیں، جہاں پر جب کیف اس کی نوکری کرنے لگ جاتا ہے مالا کی، تو وہاں پر جب وہ اس کے گھر جاتا ہے تو اس کی سیڑھیوں پہ خون لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کو بلا کے آ کے کہتی ہے کہ یہ دیکھو۔ تو پھر وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ خون جو ہے یہ کسی بندے نے گرایا ہوگا جو آپ کے گھر کے اندر ہی رہتا ہے، کیونککہ باہر والے گھر میں نہیں آتے ہیں، CCTV بھی نہیں لگا ہوا ہے، تو کوئی ملازم ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ناممکن، ماموں کے ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پر ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ ان کا کام کر دیں گے، پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ کیف اس کو یہ جواب دیتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو چیز مجھے شروع سے آخر تک وہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ کہ مالا پہ کون جادو کر رہا ہے؟ مالا پہ سحر عشق ہو رہا ہے، لیکن سحر عشق میں ڈرایا جاتا ہے، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیوں اس کو ڈرا رہے ہیں، بار بار شروع سے آخر تک اس کو ڈرا رہے ہیں۔ کبھی اس کی باتھ روم کا جو نل ہے وہ کھل جاتا ہے، کبھی اس کے گھر میں خون کے چھینٹے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا اور کبھی کیا۔ اس میں ماموں کے ملازم ہیں، وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیا پتہ کوئی انسان کر رہے یا جن کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈرایا جا رہا ہے۔ نگینہ بیگم سرکار ہیں، ہمیں اتنا پتہ چل گیا، لیکن اس کو کیوں ڈرا رہی ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چلا۔ پیٹر جو مسیح ہے وہ مالا پہ جادو نہیں کر رہا، وہ صرف ماہی پہ جادو کر رہا ہے، اس کا جو بچہ مارنے کے لیے، اس کا مالا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بعد میں کبیرہ بیگم جب کہتی ہے کہ زیاد پہ جادو کرو تاکہ وہ دور ہو جائے، خیر وہ ماہر اسے منع کر دیتا ہے، تو پیٹر مسیح اس پہ جادو نہیں کرتا۔ ہاں پتہ نہیں نگینہ بیگم اس کو کیوں ڈرا رہی ہیں، یا پھر سحر عشق میں شاید ایسا ہوتا ہو کہ پہلے جن ڈراتے ہوں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ نگینہ بیگم کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ کیا چاہ رہی ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ مین پوائنٹ ہے وہ ہے کبیرہ بیگم۔ کبیرہ بیگم اتنا ہاتھ دھو کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ صرف وہ ان کی تلخ کلامی کی وجہ سے حور جہاں کی ان کی آپس میں نہیں بنی تو وہ اس کے اتنے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ ویل مجھے نہیں لگتا، اس کے پیچھے کوئی مین ریزن ہوگی، اور یہ سارے جو کریکٹرز ہیں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہاں پہ اگر آپ ڈیٹیل سے بہت زیادہ دھیان سے دیا اور ابھیجیت والی نظر سے دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا۔ خیر کبیرہ بیگم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب ماہر فرید اور مالا آپس میں بات کر رہے تھے تو وہ پوچھتا ہے جی بتاؤ مجھے کیا سین ہے کبیرہ کا، تو مالا بتاتی ہے ان کا بیٹا جب 3 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ اب انگلینڈ کون رہتا ہے؟ ماہر رہتا ہے، ماہر رہتا تھا مطلب، تو بھی کنیکٹڈ ہیں یہ۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی، لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا۔ بیٹا لوٹ کے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اسے کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کوئی اسے ملا ہے۔ بس کبیرہ تائی تھیں جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھیں۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بڑا مان تھا۔ ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کبیرہ بیگم جو ہیں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہیں اور ابھی تک ان کے بڑے قصے شصے سناتی ہیں، اور یہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے تھے، بہت پرانی بات ہے مطلب۔ تو جو ماہر ہے اس کی اماں ابا کا کوئی ان کے ساتھ لنک ہوگا، کوئی اس طرح سے پرانی کوئی جان پہچان ہوگی۔ خیر نیکسٹ سین میں اگر ہم لوگ جائیں تو نمرہ میں خود بتا رہی ہیں کہ کبیرہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عالیان تھا مطلب مر گیا ہے۔ 5 سال کی عمر میں عالیان بیمار پڑا اور انگلینڈ میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی مجھے مل گیا ہے، مطلب وہ مر چکا ہے۔ البتہ پاکستان میں موجود کبیرہ کے رشتہ دار دوسری کہانی سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبیرہ اپنے بیٹے کو زندہ اور انگلینڈ میں ایک کامیاب بزنس مین کے طور پہ ظاہر کرتی ہیں۔
میں اس بات کو سمجھ نہیں سکی، یا تو کبیرہ کا بیٹا واقعی مر چکا ہے اور وہ لوگوں کے سامنے ایک جھوٹی کہانی سناتی ہیں کیونکہ کبیرہ کے سائیکی ایشوز ہیں، یا پھر کبیرہ کا بیٹا کسی اور نام سے زندہ ہے اور وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مروا دیا ہو، یا پھر دیکھیں 5 سال کی عمر میں تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ اس کا انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا دیا ہو، تو شاید وہ سچ میں مر گیا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ ایک اور آ جائیں، ایپیسوڈ 8 پہ آ جائیں، تو جہاں پہ حور جہاں کی موت ہو جاتی ہے، تو جب کبیرہ بیگم سنتی ہیں تو بڑی خوش ہوتی ہیں، تیار شیار ہوتی ہیں، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ قسمت، وہ اپنا عکس دیکھ کے مسکرائیں، جیسے میں اپنے آلیان کو ایک لمبے عرصے تک نہیں دیکھ سکی تھی، ویسے ہی تم بھی اپنی نواسی کو نہیں دیکھ سکی۔ اب دیکھیں کچھ نہ کچھ تو سین کنیکٹڈ ہے نا، وہ حور جہاں کا اپنے آلیان کے ساتھ کیسے وہ کنیکشن بنا رہی ہے، آلیان کو وہ کیسے نہیں دیکھ سکی، حور جہاں کی وجہ سے نہیں دیکھ سکی، یا پھر آلیان کو کیسے، مطلب آلیان بیمار پڑا ہوگا، کچھ ہوا ہے، کچھ ان کے بیک اینڈ پہ سٹوری ہے، آلیان اس میں ملوث ہے، اور یہ انگلینڈ کی کوئی سینز ہیں۔ ہمارا نیکسٹ مین پوائنٹ ماہر فرید کی ایک سپر پاور کی طرف جاتا ہے۔ سپر پاور کیا ہے یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا، شاید آپ نے پتہ لگا بھی لیا ہو۔ ایپیسوڈ نمبر 5 پہ جاتے ہیں، جب کبیرہ بیگم پیٹر مسیح کے پاس جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے، ایک دم عامل نے آنکھیں کھولیں، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، غصے سے اس نے کبیرہ کو دیکھا۔ اپنے ساتھ کس کو لائی ہو؟ کبیرہ چونکی۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہے۔ شش، ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کروایا اور خلا میں گھورنے لگا جیسے کچھ سونگھ رہا ہو۔ کبیرہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کوئی تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا پیچھا؟ مگر کیوں؟ وہ ششت رہ گئیں۔ کیا چاہتا ہے؟ عامل نے آنکھیں بند کر کے کچھ سونگھا۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پھر اس نے کرنٹ کھا کے آنکھیں کھولی اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اٹھو تم یہاں سے، جاؤ۔ مگر وہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئیں۔ اٹھو بی بی، تم جاؤ گی تو وہ یہاں سے جائے گا۔ جادوگر کے چہرے پہ بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، خوف، غصہ، جھنجھلاہٹ۔ اسے لے جاؤ یہاں سے، میرے موکل پریشان ہو رہے ہیں، میں واٹس ایپ پہ رابطہ کروں گا، جاؤ یہاں سے۔ کبیرہ حیران پریشان اپنی جگہ سے اٹھی۔ مگر وہ کون ہے؟ عامل گلابی آنکھوں کے ساتھ کسی سانپ کسی سرگوشی میں بولا۔ وہ خطرناک آدمی ہے، اس کی سماعت صاف ہے۔ تو یہاں سے جو مجھے چیز لگتی ہے وہ یہ کہ اس کا ماہر کا جنات کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، وہ جنوں کی آوازیں سن سکتا ہے یا جنوں کی زبان سمجھ سکتا ہے، ایسا کوئی سین ہے ضرور۔ کیا مطلب؟ انہوں نے الجھ کے اسے دیکھا، وہ پرس اٹھا کے کھڑی ہو چکی تھی۔ عامل نے آواز مزید آہستہ کی۔ وہ جنات کی آوازیں سن سکتا ہے، اس کو یہاں سے لے جاؤ، میرا دھندا نہ خراب کرو۔ وہ غرایا۔ کبیرہ تیزی سے باہر نکل گئیں، ساتھ ہی وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھیں۔ عامل واپس صوفے پہ بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ بالآخر اس کا تنفس نارمل ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اسے محفل میں واپس جانا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ وہیں رک گیا، سانس بھی رک گیا۔ موبائل کی تلاش میں جیب میں ہاتھ مارا، لیکن تب تک نوارڈ اندر داخل ہو چکا تھا۔ عامل بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا، آنکھوں میں خوف ترایا۔ وہ دراز قد نوجوان تھا اور اس کی آنکھیں بھوری، آنکھوں میں زمانوں کی سختی تھی۔ اس نے عامل کو موبائل چھونے کا موقع نہیں دیا، بازو بڑھایا اور اسے گردن سے دبوچ لیا، پھر اسی طرح دبوچے ہوئے اسے صوفے تک لایا اور زور سے وہاں بٹھایا۔ بیٹھ جاؤ پیٹر مسیح، اپنا ہی گھر سمجھو۔ عامل کا مخنی سا وجود اس کے آگے مزاحمت نہ کر سکا، وہ صوفے میں دھنس سا گیا، گردن اٹھا کے خوف سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں پیٹر سائیں، تمہارے جنات نے اب تک خبر نہیں دی کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ اس کو گھورتے ہوئے وہ واپس گیا اور باہر جھانکے کسی کو آواز لگائی۔ عامل صاحب ابھی VIP کے ساتھ مصروف ہیں، کوئی تنگ نہ کرے۔ دروازہ زور سے بند کیا اور کنڈی لگائی، پھر واپس گھوما، ایک ایک قدم اٹھا کے اس کے قریب آنے لگا۔ اس کا اٹھتا ہر قدم پیٹر مسیح کو اپنے صوفے میں سکڑنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ کیف اس کے سامنے آیا، میز جوگر سے پرے دھکیلی، پھر میز کے کونے پہ آ کے بیٹھا، یوں کہ وہ اب عامل کے بالکل روبرو تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ دیکھو میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا ورنہ میرے موکل تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ خوف اور پریشانی سے گھرایا۔ تمہارے موکل کو تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ کیف نے پستول نکالو مہارت سے ہاتھ میں گھمایا۔ اب جو میں پوچھنے جا رہا ہوں تم اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گے کیونکہ میرا دماغ آج گھما ہوا ہے۔ پستول کی ٹھنڈی نال اس کے گھٹنوں پہ رکھی، اور ہر غلط جواب پہ میرا ہاتھ چل جائے گا، پھر تمہارے بزدل جنات تمہیں مجھ سے بچانے نہیں آئیں گے۔
پیٹر مسیح نے ایک خوفزدہ نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پستول پہ ڈالی، پھر اطراف میں دیکھا اور اپنی طاقت کو محسوس کرنا چاہا، لیکن اس کے سارے مغل کمرے سے بھاگ چکے تھے۔ اس کی نظر کیف کے دوسرے ہاتھ پہ پڑی، اس کی کلائی پہ 2 بل دے کر تسبیح لپٹی تھی۔ اچھا جی، یہاں سے اب آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جب اس کو مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا تھا تب اس نے کوئی ایسا علم سیکھا ہوگا، یا پھر اس کو بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہوگا، یا کچھ ہے ماہر میں سپر پاور جیسا۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں اگر ہم لوگ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو جب ماہر مالا کو دکھا رہا ہوتا ہے اس پرندے کی فوٹیج جو کہ خون اس کے گھر کے باہر گرا دیتی ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے غور سے دیکھیں۔ کیف نے موبائل اس کے سامنے رکھ دیا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے دوبارہ اسکرین کو دیکھا، گیٹ کے اوپر ایک بڑا سا پرندہ بیٹھا تھا۔ یہ تو پرندہ ہے، کیا یہ زخمی تھا؟ اس سے کی جگہ چمبے نے لے لی۔ کیف نے جیب سے رکھی تسبیح کو انگلیوں سے محسوس کیا اور ایک دانہ گرایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بنا آواز کے بڑبڑایا۔ پھر جی جیسے ہی کوئی جن ہوتے ہیں ماہر صاحب اپنی تسبیح پکڑتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سین میں اگر آپ لوگ دیکھیں ایپیسوڈ نمبر 1 میں، تو جب مالا اٹھتی ہے اور پھر وہ کیا دیکھتی ہے صبح سویرے اندھیر لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے 2 زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ تسبیح پڑھنے کی اس کو عادت ہے، اور تسبیح پہ وہ ایسا کیا پڑھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی سپر پاور آ گئی ہے۔ ایک اور چیز اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہے، اب میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ جی ایپیسوڈ نمبر 7 ہے، جب بیربل آتا ہے اپنے ماہر کے فلیٹ میں ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ونگ چیئرز کی بھی کوئی سین ہے کہ ونگ چیئرز پڑی ہوئی ہیں اس کے لیونگ روم میں، اور وہ وہاں پہ کسی کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور وہ بغیر آگ کے بھی، آتش دان میں کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہوتی لیکن وہ پھر بھی گرم ہوتی ہیں۔ اچھا، ہم اس کو تھوڑا سین کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب بیربل ان چیئرز پہ بیٹھ جاتا ہے تو فیضی خانم نے اسے گھورا، بیربل بے، لیکن وہ ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ ماہر پہ نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر ونگ چیئر کے بازو تھپ تھپائے۔ پتہ نہیں ماہر اتنی آرام دہ چیئر پہ بیٹھنے سے منع کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ وہ پلٹ کے حیرت سے پوچھنے لگیں۔ بیربل نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر گردن دائیں بائیں ہلائی۔ وہ ہر دفعہ ٹال دیتا ہے، میں خود بھی نہیں پوچھتا، وہ تھوڑا سائیکو ہے نا۔ دراصل جب ماہر نے استنبول میں یہ اپارٹمنٹ لیا تھا تو اس سے پہلے سے یہاں رہتے تھے۔ کون؟ ایک بیوہ جننی اپنے 2 بچوں کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ وہ ماہر کو شروع میں تنگ کرتے تھے، پھر اس نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی اور وہ انہیں اس ونگ چیئر کے پیچھے رہنے دے گا اور گھر میں موسیقی نہیں چلائے گا، اور جواباً وہ اس کو کام کرتے وقت ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ بیربل زور سے ہنس دیا، اس نے کہا، اور آپ نے مان لیا۔ فیضی خانم نے پیچھے مڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم؟ تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یہ جگہ بغیر آگ جلائے بھی گرم کیوں رہتی ہے؟ بیربل نے ونگ چیئر کے بازوؤں کو دوبارہ چھوا، وہ واقعی گرم تھے۔ اگلے لمحے وہ کرنٹ کھا کے وہاں سے اٹھا۔ اللہ اللہ! وہ تیزی سے لیونگ روم کے دوسرے دہانے پہ آ رکا اور پیچھے مڑ کے آتش دان کو دیکھا۔ آنکھیں پھیل چکی تھیں اور رنگت زرد ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ونگ چیئرز خاموش پڑی تھیں۔ وہ 200 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، ماہر کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اوف، بند کرے اپنا نیوز بلیٹن، مجھے ساری رات نیند نہیں آنی۔ اچھا، تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ماہر کا اور جنوں کا سین ہے۔ مجھے لگتا ہے فیضی خانم جھوٹ نہیں بول رہی، کیونکہ فیضی خانم چلاک نہیں ہیں، وہ ہر بات چپ کر کے مان جاتی ہیں، اچھی عورت ہیں۔ شاید بیربل کو تنگ کر بھی رہی ہوں، لیکن چیئر تو واقعی گرم تھی، یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا۔ اور ماہر ان پہ کیوں کسی کو نہیں بیٹھنے دیتا، یہ بھی بات ہے سوچنے والی۔ مطلب یہ کنفرم ہے کہ ماہر فرید کے پاس کچھ ایسی سپر پاورز ہیں جو کہ عام انسانوں سے ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک اور مین پوائنٹ آتا ہے ماہر فرید اور ماہی کی دوسری ملاقات۔ پہلے بھی 1-2 جگہ پہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ تو سب کو پتہ ہے دوحہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، لیکن دوسری ملاقات کے بارے میں ابھی تک کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ ایک سین ہے ایپیسوڈ نمبر 8 کا یا پھر 7 کا، تو وہاں پہ ماہی جب ماہر سے بات کر رہی ہوتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے، آپ بھی ڈرتے تھے جب ہم آخری دفعہ ملے تھے۔ وہ برا مان کے بولی، وہ اپنی اور ماہر فرید کی دوسری ملاقات کی بات کر رہی تھی۔ اب آپ بدل گئے ہیں، تب آپ خوف زدہ تھے۔ پھر غور سے اس کا چہرہ اسکرین پہ دیکھا، آنکھوں تلے ہلکے تھے اور آپ کی گلابی اردو میں بہت گاڑھا انگریزی لہجہ تھا۔ ہاتھ میں سگار ہوتا تھا،
آپ کوئی دوا بھی کھاتے تھے، مجھے یاد ہے۔ پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ آپ نے اپنا لہجہ، اپنے خوف اور اپنے سگار کہاں کھوئے؟ بس کھو دیے۔ وہ مدھم سا مسکرایا۔ یہ میرے حصے کی کہانی ہے، تم سے مل کے سناؤں گا۔ تم اس آدمی کا اسکیچ حاصل کر کے مجھے بھیجو۔ دوسری ملاقات جب ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ ماہر فرید کوئی دوا کھاتے تھے۔ ماہر فرید کی کوئی مینٹل ایشوز بھی ہوں گے، شاید اس کے لیے کھاتا ہوگا، یا پھر جادو کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ تب کھاتا ہوگا۔ کوئی ایسا سین ہے ضرور، لیکن تب وہ بہت پریشان تھا، اور اس نے کیسے اپنے ساری پریشانی اور خوف پہ اوور کم کیا اور ایک صحیح گرومڈ بندہ بن گیا، یہ تو ابھی سٹوری فیوچر میں پتہ چلے گی نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ جی نیکسٹ ہمارا پاس جو پوائنٹ آتا ہے وہ لائٹر کا آتا ہے۔ لائٹر جو کہ ماہر فرید کا ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان UK، اور نیچے ماہر فرید لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ جو لائٹر ہے، جب مالا پہ حملہ ہوتا ہے لفٹ میں، اور اس کے بیگ میں کوئی یہ ڈال جاتا ہے۔ حملہ کوئی انسان کرتا ہے، جادوگر نہیں کرتا، لیکن یہ کرواتا کون ہے حملہ، اور کون ہے جو کہ ماہر فرید کی جو اصلیت ہے وہ فاش کرنا چاہتا ہے، وہ مالا کو بتانا چاہتا ہے۔ پہلا شک ہمارا سرکار پہ ہی جاتا ہے کہ سرکار یہ سب کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے ماہر فرید کے بارے میں، لیکن سرکار کیسے کر سکتا ہے؟ سرکار ماہر فرید کے استنبول میں اس کے آفس کے اندر سے وہ لائٹر کیسے لے سکتا ہے؟ وہ نہیں لے سکتا، یہ کوئی انسانی کام ہے۔ اگر اس نے لیا بھی ہے، کسی سرکار نے لیا بھی ہے، تو سرکار نے کس کی ہیلپ سے لیا ہے؟ کسی بندے کی ہیلپ سے لیا ہوگا نا، اور اس کے آفس میں تو کوئی بھی نہیں جاتا۔ مطلب ماہر فرید کا آفس تو لاک ہوتا ہے، اس کی تو چابی صرف شبنم کے پاس ہے اور ماہر فرید کے پاس ہے، تو شبنم پہ تو ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں گئی تو اور کس نے کیا ہے؟ اس کے بعد ہمارا شک جاتا ہے جی زارینہ پہ، کیونکہ زارینہ ہمارے سامنے ہی جب وہ دونوں باہر نکلتے ہیں تو یہ سین پڑھیں آپ، لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ دونوں اندر سوار ہو گئے، لفٹ اوپر چلی گئی تو زارینہ نے تیزی سے ماہر کے آفس کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ آج وہاں سندل ووڈ کی موم بتی کی خوشبو پھیلی تھی، مطلب زارینہ اس کے آفس میں جا سکتی ہے، اسے اتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ ایک دفعہ گئی ہے اور چھپ کے گئی ہے۔ زارینہ پہ شک ہوا تھا مجھے، لیکن جیسے ہی میں اگلے سین میں گئی نا ایپیسوڈ 6 میں، تو وہاں پہ وہ جی بیربل کے پاس آ جاتی ہے اور بیربل سے پوچھتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تم اس کی بیسٹ فرینڈ ہو نا، خود پوچھ لو۔ وہ ایک نظر زارا کی چھری والے ہاتھ کو دیکھتا اور دوسرا کیک پہ ڈالتا، البتہ اس کے ہاتھ تیار تھے، ادھر وہ حملہ کرے ادھر وہ کیک نیچے سے کھینچ لے۔ وہ بدل گیا ہے، وہ غصے سے بولے، لیکن آواز میں بے بسی تھی۔ کچھ ہوا ہے اس کو، وہ پہلے ہر بات مجھ سے شیئر کرتا تھا، اب جیسے اپنے خول میں چلا گیا ہے۔ اب دیکھیے وہ بیربل سے پوچھنے آئی ہے، اسے مالا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تو ہم زارینہ پہ شک نہیں کر سکتے۔ میرا جو شک جاتا ہے مالک پہ جاتا ہے۔ مالک اچھا بندہ ہے، نو ڈاؤٹ، وہ ماہر سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے ہمیشہ ماہر کا خیال رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ باپ بھی تو ہے نا، وہ زارینہ سے بھی تو محبت کرتا ہے نا، اور زارینہ ماہر سے محبت کرتی ہے نا، تو شاید وہ اپنی بیٹی کا ساتھ فیوچر بھی بنانے کی کوشش کرے، زیادہ نہیں، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے کہیں دیکھا ہے کسی ایپیسوڈ میں، اگر مجھے وہ سین مل جاتے تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں، کہ جب بیربل ماہر کو ایک لڑکی کے ساتھ ملواتا ہے تو بتاتا بھی ہے، ماہر بتاتا ہے زارا کو کہ مجھے بیربل نے ایک لڑکی سے ملوایا ہے، اور پھر زارا جلدی سے اپنے ابا کے پاس جاتی ہے، مالک کے پاس، کہ اس لڑکی کا نا اس سے پیچھا چھڑاؤ۔ پھر ابا جو اس کا کہتا ہے کہ یار یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ آپ بس کسی بھی طرح سے کر کے ایسا کریں، اور پھر مالک کرتا ہے، مالک بات مانتا ہے زارا کی، وہ ماہر کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جو بیربل نے لڑکی تمہیں سے ملوائی ہے نا، وہ شمس کے تھرو ملوائی ہے، اور بس وہ اس لڑکی کو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو مطلب مالک اس ٹائم تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ آخری دفعہ کا وعدہ ہے، لیکن ابا ہے، چھوٹی بیٹی ہے، تو کیا آخری وعدے شاید مجھے جو یہ لگتا ہے کہ ہاں وہ ساتھ ساتھ نا ماہر کی ہیلپ کر رہا ہے، لیکن ماہر سے وہ بہت پیار کرتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کو بھی نا ساتھ کچھ تھوڑی تھوڑی ہیلپ کر رہا ہے۔ نیکسٹ مین پوائنٹ آ جاتا ہے جی شکور صاحب۔ شکور صاحب کیوں آئے تھے اس کی خواب میں؟ حالانکہ جب زیاد اور مالا ان کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شکور تو 7-8 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کا بیٹا بتاتا ہے کہ جب اس کی نوکری چلی گئی تھی تو وہ کہاں چلا گیا تھا؟ مڈل ایسٹ چلا گیا تھا۔ یہ نمرہ احمد نے مڈل ایسٹ کا ورڈ یوز کیا ہمیں مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے۔ مڈل ایسٹ کے اندر دبئی بھی آتا ہے، ٹرکی بھی آتا ہے، قطر بھی آتا ہے، اور یہ وہی والے علاقے ہیں جہاں پہ ماہر جو ہے وہاں پہ رہا کرتا تھا اور رہتا بھی ہے۔ تو میرا جو خیال آتا ہے، اب میں اپنی دھیری بتاتی ہوں،
میری تھیری یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا کہ جو شمس ہے شکور ہے وہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ پکا تھا اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اور زیاد صاحب بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ زیاد صاحب جو ہیں مالا پہ سیر عشق کر رہے ہیں، اور زیاد بھی اتنے پیارے نہیں ہیں، کوجھے ہی ہیں، اسی لیے وہ اس کا دل جیتنے کے لیے اس پہ سیر عشق کر رہا ہے اور مالا کو وہ ہینڈسم نظر آنے لگ گیا. شکور جب اس کی نوکری ختم ہوتی ہے وہ UAE چلا جاتا ہے، مطلب دبئی، اور وہاں پہ ہی مجھے جو لگتا ہے وہ ماہر کے ابو سے ملا ہوگا. وہاں پہ انہوں نے اس کو جاب کی آفر کی ہوگی، اور وہاں پہ اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہوگا. وہ شاید اس سے سرکار سے بھی ملا ہوگا، اور ان دونوں نے پلان بنایا ہوگا کہ میں جو ماہر کی اماں ہیں رابیل، اس پہ سیر عشق کروں گا. اب اس کا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ میں بس ایم ہی چھوڑ رہی ہوں ایسے ہی نہیں کہہ رہی، اس کا ایک پوائنٹ ہے. یہ دیکھیں اگر آپ لوگ ایپیسوڈ 8 میں تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن سیر عشق کرنے والے جادوگر کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بہت بھاری قیمت. اب زیاد کیسے وہ بھاری قیمت ادا کر رہا ہے؟ وہ تو اپنی ماں کو ہی نا قربانی کی بکری بنا رہا ہے، بکرا اور اگر ہم لوگ تھوڑا سا ہی آگے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب میرے باپ کا مذاق اڑاتے تھے. یہ شکور کا بیٹا کہہ رہا ہے، شکور کے بیٹے کے الفاظ وہیں خاموشی سے رقم کیے گئے تھے. میرے باپ کا رنگ بہت کالا تھا اور اسی وجہ سے سب اس کو بدصورت کہتے تھے. نوکری جانے کے بعد وہ دبئی چلا گیا اور سب رشتہ داروں سے کٹتا گیا. اب یہ بات ہوئی ہے قربانی والی بات کے نیچے، مطلب شکور ہی شمس ہے، دونوں کا نام شین سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور شاید وہاں پہ جا کے اس نے اپنے آپ کو کہا ہوگا کہ میں مر گیا ہوں. یہ اس کی قربانی ہوگی نا، اس نے اپنے آپ کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا ہوگا، سب کو چھوڑ دیا ہوگا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ تو اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ صرف پیسوں کے لیے، رابیل کو حاصل کرنے کے لیے. اور رابیل بھی کہتی ہے کہ جو شمس ہے بڑا خوبصورت ہے، لیکن ماہر کہتا ہے کہ شمس خوبصورت نہیں ہوتا، اس صرف رابیل کو لگتا ہے، اور شکور بھی خوبصورت نہیں ہے. کوئی تھوڑا تھوڑا چلا ہے CID والا دماغ لگائیں. اچھا، تو یہ کافی سارے مین پوائنٹس ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو میں نے اگنور کر دی ہیں، جیسے کہ مالا پہ حملہ کیوں کیا جا رہا ہے خواہ مخواہ پہ، سرکار جو ہے نگینہ بیگم وہ ماہی کا بچہ کیوں مارنا چاہتی ہیں. اس کے بھی چھوٹے چھوٹے آنسرز ہیں. مجھے لگتا ہے شاید وہ اپنا جادو بڑھانا چاہتی ہے، اس لیے اپنے جنوں کو طاقتور کرنا چاہتی ہے. لیکن بیچاری ماہی کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اس نے اس کی بیٹی کو بھی نا وہ شوگر دے دی ہے، شہد کی گھٹی دے دی ہے، وہ اس کو بھی پھر کچھ کر دے گی. اس کے علاوہ جو زیاد ہے، وہ جب مالا کا برتھ ڈے ہوتا ہے تب اس کو چاکلیٹس اور غصے لا کے دیتا ہے. وہ غصہ تو پہن لیتی ہے لیکن چاکلیٹس وہ باہر بچوں کو دے دیتی ہے. ایک وہ براؤنی کھا لیتی ہے، اس کا اثر وہ اس پہ چڑھ گیا ہے، لیکن اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا، اس وجہ سے وہ ساتھ ساتھ ماہر کو بھی پسند کرتی ہے. لیکن اگر وہ اس کی دی ہوئی چاکلیٹس کھا لیتی، اس کے جب ایئرپورٹ سے آتا ہے اس کے بعد اس کو جو چاکلیٹ دیتا ہے وہ کھا لیتی تو وہ زیادہ اثر کر جاتا ہے. لیکن وہ ماہی کھائی جا رہی ہے. اب یہاں پہ تھوڑی ٹینشن یہ بھی پڑ جاتی ہے کہ ماہی کو وہ کیوں چاکلیٹس کھلا رہا ہے. اسے صاف پتہ ہے کہ مالا تو نہیں کھائے گی، تو وہ ماہی کو کیوں کھلانا چاہ رہا ہے؟ یا تو وہ ماہی کو اپنے پیار میں پھنسانا چاہتا ہے، یا پھر دیکھیں جو مالا ہے ظاہری بات ہے اپنی بہن کی تو بات مانے گی نا. معید اور اس کی اماں تو اسے کہنے سے رہے کہ بیٹا یہ پیارا نہیں ہے، ان کو شاید ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ماہی کو تو فرق پڑتا نا. وہ کہہ رہی ہوتی ہے نا کہ مجھے وہ پہلے زیادہ پسند نہیں تھا لیکن اب مجھے اچھا لگنے لگا ہے، کیونکہ وہ اس کی کھائی ہوئی چاکلیٹس لائی ہوئی چاکلیٹس کھا رہی ہے. اور مالا کو کون بتائے گا کہ یار وہ ہینڈسم نہیں ہے؟ ماہی بتا سکتی تھی نا، تو شاید اس لیے ماہی کو چاکلیٹس دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بچی ہے ہلال، اس کا کیا چکر ہے؟ اس بیچاری کو کیا کرنا ہے سرکار نے؟ شاید سرکار کا کوئی ایسا جادو ہو جس میں چھوٹی بچی کو استعمال کیا جاتا ہو، یا پھر شمس جو ہے اس سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا ہے جس میں اور قربانی چاہیے ہوگی اس کی بیٹی کی. اور وہ ہلال کو کہیں بھیجتا ہی نہیں ہے، وہ بہت ڈرتا ہے، نہ اسے کوئی موبائل لے کے دیتا ہے، اسے گھر میں ہی اسکولنگ کراتا ہے اس کی، اور اس کو کہیں جانے بھی نہیں دیتا. تو شاید وہ ڈرتا ہے سرکار سے کہ وہ میری بیٹی کو نہ لے لے. پر اگر سرکار میل ہوتا اور اس کی بیٹی حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا تب بھی بات تھی، لیکن سرکار تو نگینہ بیگم ہے، نگینہ بیگم کیا کریں گی ہلال کے ساتھ؟ خیر، یہ کچھ چیزیں ہیں جو مجھے پریشان کر رہی ہیں، اور یہ بعد میں جو نیکسٹ ایپیسوڈز آئیں گی ان میں ہی پتہ چلے گا. اب تک کا پلاٹ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو؟ کوئی ان کا پیچھے لنک چل رہا ہے، شکور ہی شمس ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے اور شاید ہوگا زیاد سائیکوپیتھ ہے، وہ لڑکیوں کو ایسے ہی حاصل کرنے کے بعد مار دیتا ہے
اچھا، اور نگینہ بیگم کے ساتھ بھی کوئی ان کا سین ہے کیونکہ وہ بھی انگلینڈ میں رہتی تھی اور کچھ کنیکشن ہے ان کا، سین چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، میں نے بہت محنت کی ہے اس پہ، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے میرا چینل پاک ناولز اس کو سبسکرائب کرنا ہے، مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے، فیس بک پیج لائک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے مس کر دیے ہیں، تو وہ اپنی کامنٹ سیکشن پہ ضرور بتانے ہیں۔ اللہ حافظ۔